عورتوں کو ہم بستری کی طلب کتنے دن بعد محسوس ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہم بستری کے حوالے سے انتہائی مفید معلومات پر مشتمل ہے، جس میں عورتوں کی ہم بستری کی طلب، ہم بستری میں کیے جانے والے وقفے، شادی شدہ نئے جوڑوں کے لیے ہم بستری کتنے دنوں بعد کرنے پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کو بہت ہی قیمتی معلومات سے روشناس کروائیں گے، کیونکہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ بغیر کسی شرمندگی کے دوسروں کی نظر میں اپنا معیار برقرار رکھتے ہوئے مختلف بیماریوں سے بھی خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اپنی شریک حیات کو مطمئن کرتے ہوئے اس کی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہیں، جس سے وہ نہ صرف خوش ہوگی بلکہ خاوند کے جذبات کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی بھر اس کے قابو میں رہے گی۔ ناظرین، اسی طرح ہمارا آج کا عنوان مجھے کمنٹ باکس میں کیے گئے ایک سوال کے متعلق ہے، تو آج کا عنوان جان لیں اور اس کا جواب جاننے کے لیے میری ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، ورنہ نہ آپ عنوان جان سکیں گے اور نہ ہی اس کا جواب۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال یہ ہے کہ عورت میں کتنے دنوں بعد جنسی خواہش بیدار ہوتی ہے، یعنی کتنے دنوں بعد اس کا دل ہم بستری کے لیے مچلتا ہے، اور مرد کا دل کتنے دنوں میں ہم بستری کو چاہتا ہے، یعنی وہ کتنے دنوں میں ہم بستری کی طلب محسوس کرتا ہے۔ تو اس کا سیدھا سیدھا تعلق اس بات سے ہے کہ نئی شادی شدہ جوڑے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سیکس کرتے ہیں۔ اب ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے، لیکن ان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر رات میں 1 یا 2 بار ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، اب ایک جو عورت ہے، ٹھیک اس کے مہینے میں 4 سے 5 دن یا 6 سے 7 دن حیض میں نکل جاتے ہیں، باقی بچتے ہیں 24-25 دن۔ اس میں اس کے جسم کو تیار ہونا ہوتا ہے اگلے مہینے کے لیے، اور اس میں حیض جو ہے اس میں 15 دنوں میں ایک ہی بار میں بچہ دانی میں آتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کو جو جنسی خواہش ہے وہ مہینے میں 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 بار جاگتی ہے، جبکہ عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر تولیدی جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ مرد کے اندر تولیدی جراثیم جو ہوتے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اس لیے مرد کے اندر ہر 3-4 دنوں میں جنسی خواہش بیدار ہوتی ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ وہ مباشرت کرے۔ شروع میں تو یہ عام سی بات ہے کہ جب تک عورتوں کو حاملہ نہ کر لیا جائے یا جب تک عورت حاملہ نہ ہو جائے، اس کام کو فرض سمجھ کر کیا جاتا ہے، کیونکہ روزانہ کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، کیونکہ سوسائٹی کا ایک بوجھ ہوتا ہے کہ بھائی ایک بچہ جو ہے وہ سب کے سامنے آ جانا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں کامیاب شادی شدہ زندگی کی نشانی سمجھا جاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ روزانہ سیکس کرنا، زیادہ کرنا، بار بار کرنا صحت پر کتنی برا اثر ڈالتا ہے، عورت کے اندر کس چیز کی کمی ہو جاتی ہے، اس کے اندر وٹامنز کی، کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ مرد کی صحت متاثر تو ضرور ہوتی ہے، لیکن میں نے جب آپ کو بتایا ہے کہ مرد کے اندر تولیدی جراثیم جو ہوتے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اس کے اندر جنسی خواہش ہوتی ہے وہ عورت کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی صحت پر بہت زیادہ برا اثر نہیں پڑتا، جبکہ عورت کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ دوسرے کے جنسی مزاج کو سمجھیں، ایک دوسرے کو اتنا وقت دیں، اتنا وقفہ دیں کہ وہ آپ کے لیے دل سے تیار ہو، یعنی کہ وہ جسمانی طور پر آپ کے پاس ہے اور دلی طور پر وہ آپ سے دور تو نہیں۔ ایک دوسرے کو اتنا وقت دیں کہ وہ
دلی طور پر آپ کے نزدیک آئے، آپ کے ساتھ ان لمحوں کو، ان پلوں سے لطف اندوز کرے، لذت محسوس کرے، تسکین محسوس کرے۔ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ شوہر جو باہر سے تھکا آ رہا ہوتا ہے، ذہنی کوفت میں مبتلا ہوتا ہے، اور ذہنی کوفت کو مٹانے کے لیے وہ جنسی تعلق جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بناتا ہے۔ دوسری طرف بیوی بھی تھکی ہاری ہوتی ہے لیکن شوہر کے لیے حاضر رہتی ہے کہ کہیں میرا شوہر جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شوہر کو قابو میں رکھنے کا صرف یہی طریقہ کار ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بیوی کو اس بات کے لیے بیوی یہ نہ سمجھے کہ میرا شوہر جو ہے مجھے ٹائم نہیں دیتا، اس قابل نہیں رہا، یا کہیں وہ ادھر ادھر منہ تو نہیں مار رہا، تو اپنی بیوی سے جنسی تعلق بناتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کی رضا کے لیے ہی کام کرتی ہے۔ شوہر کی رضا کا خیال ضرور رکھا جائے، اس بات کی شریعت میں بھی حکم دیا گیا ہے۔ شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ہم بستری کے وقفے کے متعلق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی بتاتا ہوں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں 3 بار کر سکتے ہو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اس سے زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہفتے میں 1 بار کر سکتے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اس سے بھی زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 دن بعد کر سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بھی زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر مرنے کی تیاری کر لو۔ مناسب حق میں مباشرت کرنے پر طاقت صرف نہیں ہوتی اور جسمانی اور ذہنی طور پر تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، مگر مباشرت کی زیادتی ہونے پر جسمانی اور ذہنی قوت میں کمی آ جاتی ہے اور جلد ہی تھکان ہو جاتی ہے، اور ان لمحوں کو خوشگوار کرنے کی بجائے آپ کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب بیزاریت سے اور صرف ایک دوسرے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کوفت و بیزاری کا یا چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو تسکین کے لیے اپنا ذہنی دباؤ ہٹانے کے لیے عورت کے پاس آیا ہے تو مزید کیا ہوتا ہے، چڑچڑے پن کی وجہ سے عورت سے دور ہو جاتا ہے اور اس کا بھیانک انجام نکلتا ہے۔ لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، پھر بیوی کے طعنے بازیاں ہوتی ہیں کہ میں نے آپ کی کون سی خواہش پوری نہیں کی جو آپ نے دوسری عورتوں کے پاس جانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے گھر کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے جنسی تعلق کے بارے میں مکمل آگاہی ہو تو وہ اپنے شوہر کے سیکس روٹین کو برداشت کر سکتی ہے کہ روزانہ ہم بستری کرنی ہے یا نہیں کرنی، کتنی بار ہم بستری کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ ایک صحت مند جنسی تعلق سے کس طریقے سے صحت مند رہا جا سکتا ہے؟ صحت مند جنسی تعلق کے لیے وہ سیکس اور ریلیشن شپ جیسے میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر کے ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں، ایک اس چیز سے سرور حاصل کریں جس چیز سے مستی حاصل کریں، اس چیز سے تسکین حاصل کریں، یہ نہ ہو کہ کوفت و بیزاریت کا شکار ہو جائیں۔ ناظرین، طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد ہم بستری کرنی چاہیے، کیونکہ 3 دن میں سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ ہم بستری کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمی، سستی اور بلڈ پریشر لاحق ہو سکتا ہے۔ منی کا زیادہ
کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 یوم بعد ہم بستری کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کمزوری نہیں ہوتی اور طبی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ تو شادی سے پہلے تو سیکسول معلومات کے لیے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اور اپنے چینل پہ پوسٹ کروں گا، تو دیکھتے رہے میرا چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سوال آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو، آپ نے سوال بھی جان لیا ہوگا اور سوال کا جواب بھی جان لیا ہوگا۔ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔